بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 مئی 2020 بروز منگل سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، سعودی عرب میں مدینہ منورہ گورنریٹ نے کہا ہے کہ تمام غیر ملکی ورکرز کے لیے مناسب رہائش کا بندوبست کر دیا گیا۔ ناظرین، واضح رہے کہ گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نے حکم دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں غیر ملکی ورکرز کی رہائش کے مسائل حل کیے جائیں، ورکرز کیمپس میں حد سے زیادہ بھیڑ ختم کی جائے، مختلف مقامات پر کارکنان کے لیے مناسب اور موزوں رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مدینہ گورنریٹ نے ورکرز کو مناسب رہائش فراہم کرنے کے لیے اسپیشل کمیٹی قائم کی تھی، جسے یہ مہم تفویض کی گئی تھی کہ وہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ورکرز کی رہائش کا مسئلہ ہنگامی بنیادوں پر حل کرائے۔ ورکرز کی رہائش کے لیے قائم کمیٹی کے ممبران نے مسجد نبوی کے اطراف میں واقع ہوٹلوں میں غیر ملکی ورکرز کو عارضی رہائش فراہم کی۔ اسی دوران شہر میں مختلف مقامات پر ایسی رہائشی عمارتوں کا بندوبست کیا گیا جہاں حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی ہو رہی تھی اور نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر سماجی فاصلے کی پابندی بھی ہو رہی تھی۔ ناظرین، سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشہلوب نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور عوام کو اس سے بچانے کے لیے لگائے جانے والے کرفیو کے بعد سے گھروں میں آتش زدگی کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الشہلوب نے ریاض میں پریس بریفنگ کے دوران سوال پر بتایا کہ کرفیو کے آغاز سے اب تک گھروں میں آتش زدگی کے 2300 واقعات ہو چکے ہیں، جبکہ گھروں میں پھنسنے کے واقعات کی تعداد 5156 ہو گئی ہے۔ وزارت داخلہ ترجمان نے مزید کہا کہ گھروں میں آتش زدگی کے بیشتر واقعات سلامتی اصولوں کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی آتش زدگی سے بچنے کے لیے مقرر ہدایات کی سختی سے پابندی کریں، ایسا نہ کرنے پر جانی اور مالی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ سعودی عرب کے تمام اہم اداروں کے ترجمان کرونا وائرس اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں 24 گھنٹے کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ناظرین، سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشہلوب نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور عوام کو اس سے بچانے کے لیے مقرر کرفیو کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں سعودی دارالحکومت ریاض میں ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مملکت بھر میں مجموعی خلاف ورزیوں میں سے 39% کا تعلق ریاض سے ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق الشہلوب نے پیر کو منعقدہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ اچھی بات یہ ہوئی کہ رمضان کے دوران سعودی عرب کے تمام علاقوں میں کرفیو کی خلاف ورزی کا سلسلہ تدریجی طور پر کم ہوتا چلا گیا۔ ریاض شہر اس سے مستثنی ہے، جہاں 10 رمضان سے کرفیو کی خلاف ورزیوں میں اضافہ شروع ہوا تھا، جو بڑھتا چلا گیا۔ اب پورے ملک میں کرفیو کی جتنی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں ان میں سے 39% کا تعلق ریاض شہر سے ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پولیس اور سیکورٹی فورسز کے دستوں نے سعودی عرب کے تمام شہروں، صوبوں اور کمشنریوں میں 600 سے زائد فیلڈ دورے کیے تاکہ رہائشی علاقوں اور گیسٹ ہاؤس میں تقریبات اور اجتماعات کی پابندی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ اس مہم میں متعدد سرکاری اداروں کے نمائندے بھی پولیس اور سیکورٹی فورسز کے دستوں کے ہمراہ رہے۔ الشہلوب نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ وہ حفاظتی اقدامات کی پابندی کریں، کیونکہ کرفیو سب کی صحت و سلامتی کی خاطر ہی لگایا گیا ہے۔ ناظرین، ریاض پولیس نے شہر کے مختلف محلوں سے 39 گداگر گرفتار کیے ہیں، جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں پیشہ ور گداگروں کے خلاف مہم چلائی گئی، جس کے دوران شمیسی، ملز، وزارت اور اسکان محلوں میں متعدد گداگروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مہم کے دوران ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے 22 غیر قانونی تارکین بھی گرفتار ہوئے ہیں، جو سعودی عرب کے سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کر کے داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایتھوپین دراندازوں کو الاوالی اور نمار محلوں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ پیشہ ورانہ گداگروں کو خیرات نہ دی جائے۔ یہ لوگ محتاج نہیں بلکہ منظم مافیا کے تحت کام کر رہے ہیں۔ صدقہ و خیرات کے لیے مستحق افراد کو ہی تلاش کیا جائے یا پھر ملک میں متعدد خیراتی تنظیمیں قائم ہیں جن سے رجوع کر کے مستحق افراد تک پہنچایا جا سکتا ہے۔
ناظرین، پی آئی اے کی 2 پروازیں 260 مسافروں کو لے کر پیر کو جدہ سے پاکستان روانہ ہو گئی۔ پہلی پرواز پی کے 87 64 130 مسافروں کو لے کر 11 بجے فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئی، جبکہ دوسرا پرواز پی کے 87 66 بھی جدہ سے فیصل آباد کے لیے دن 1 بجے روانہ ہوئی۔ اس پرواز میں بھی 130 مسافر سوار تھے۔ ریاض سے 250 پاکستانیوں لے کر خصوصی پرواز لاہور پہنچ گئی۔ ناظرین، قونصل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بٹو نے جدہ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کو الوداع کہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قونصل جنرل نے مسافروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی محفوظ وطن واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سفارت خانہ اور قونصل خانہ وطن واپسی کے خواہاں پاکستانیوں سے مستقل رابطے میں ہے۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد زیادہ تر قلیل مدتی ویزا، خدمی اخراج اور میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے سعودی عرب میں موجود ہے، جو کہ کرونا وبائی مرض کی وجہ سے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے بعد پاکستان واپس کے منتظر ہے۔ حکومت پاکستان نے سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانہ اور جدہ میں قونصلیٹ اپنے اپنے علاقوں میں پی آئی اے کی خصوصی پروازوں کے انتظامات کو مربوط کر رہے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں پیر کو کورونا کے 2593 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ریاض میں سب سے زیادہ 642 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مکہ مکرمہ میں 510 افراد کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ مملکت میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ پیر کو ایک دن میں مزید 3026 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد اب تک صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 28748 ہو گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے بتایا ہے کہ نئے کیسوں کے بعد ملک میں کورونا کے متاثرین کی تعداد 57,345 ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نئے متاثرین میں 44% سعودی جبکہ 56% غیر ملکی ہے۔ ان متاثرہ مریضوں میں 75% مرد اور 25% خواتین ہیں۔ ناظرین، ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت ایکٹیو کیسز 28,277 ہے، جن میں سے 237 مریضوں کی حالت نازک ہے اور وہ آئی سی یو میں زیر علاج ہے۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس مہلک وائرس سے 8 مریض وفات ہوئے، جس کے بعد کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 320 ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں و اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔